السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا اہم ہے، اور یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے، ان طلباء کے لیے ہے جو درس نظامی پڑھتے ہیں۔ درس نظامی پڑھ رہے ہیں یا ابھی پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا وہ سرپرست والدین اور اساتذہ اکرام جو اپنے بچوں کو درس نظامی پڑھوانا چاہتے ہیں، ان کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے۔ درس نظامی کے طالب علم کے لیے عربی زبان سیکھنا اور بولنا وہ کتنا ضروری ہے، اور ہمارے ہاں درس نظامی میں کتنی عربی بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور اگر بالفرض کوئی طالب علم عربی زبان پر محنت نہیں کرتا تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس کا آج ہم نے جائزہ لینا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی طالب علم کو جو درس نظامی کا طالب علم ہے وہ اس کو عربی آتی ہے تو اس کی علمیت میں نکھار آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے پرانے مصادر ہیں جن سے ہم اخذ کرتے ہیں چیزوں کو، چاہے وہ تفاسیر ہیں، چاہے وہ محدثین کی شروحات ہیں، وہ سارا کا سارا جو مواد ہے وہ عربی زبان میں موجود ہے۔ اگر ایک طالب علم کو زمانہ طالب علمی میں درس نظامی کے دوران عربی پر عبور نہیں ہوگا تو اس سارے علمی ذخیرہ سے وہ اپنے آپ کو محروم کرنا چاہ رہا ہے جو کہ عربی کتب کے صورت میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک وہ بھی عربی ہے، تو اگر آپ کسی حدیث کو بطور ترجمہ کے سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ 8 سال لگانے کے بعد اگر پھر آپ کو ترجمے کی ضرورت ہے۔ ہاں، کچھ احادیث کچھ آیات مشکل ہوتی ہیں، ان کی بات نہیں کر رہے، ایک نارملی جو اوورآل چیزیں ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ کو اس میں بھی ترجمے کی ضرورت پیش آتی ہے اور آپ پھر ترجموں کی طرف دوڑتے ہیں، اور آپ اگر کوئی عربی کتاب دیکھتے ہیں اور آپ کے سر میں درد ہونا شروع ہوتا ہے، اور آپ کے سامنے کوئی بندہ عربی میں گفتگو کرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں کون سی دنیا کا یہ بندہ ہے، تو آپ کے تھوڑی سی آپ کو عجیب سے احساسات آپ کے ہونے لگتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ درس نظامی کی تمام کتب، یعنی درجہ اولا جو صف الاول ہے، اس میں کچھ صرف اور نحو کی کتابیں اردو میں پڑھائی جاتی ہیں، اس سے آگے تمام کی تمام کتب عربی زبان میں ہیں۔ تو ایک طالب علم کے لیے جو درس نظامی کا طالب علم ہے، اس کے لیے اگر اس کو عربی نہیں آتی اور اس نے درس نظامی سے پہلے عربی نہیں سیکھی ہوئی تو اس کے لیے 2 بڑے چیلنج سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس مسئلے کو سمجھنا کہ اس میں مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے، دوسرا وہ زبان جس کے اندر وہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ عربی زبان ہے، وہ آتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طالب علم جو ہے اتنے بڑے علمی ذخیرہ سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ تمام تفاسیر جو ابتدائی دور میں لکھی گئی ہیں، تمام کی تمام تفاسیر عربی زبان میں ہیں۔ بڑے بڑے محققین نے جنہوں نے تفاسیر لکھی ہیں انہوں نے عربی زبان میں لکھی ہیں۔ اسی طرح سے تمام کے تمام محدثین جو ابتدائی طور پر جو حدیث کی شروحات لکھی گئی ہیں وہ بھی تمام کی تمام عربی زبان میں ہیں۔ ایک عالم کے لیے جس نے کل کو عالم بننا ہے، امت کی رہنمائی کرنی ہے، کیا اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو بڑے محققین تھے جنہوں نے ابتدائی دور کے اندر قرآن کی تفسیر کی، احادیث مبارکہ کی شرح لکھی، ان کے اوپر انحصار کرنا اور ان کا جو فہم ہے، جو جس سطح پر جا کر وہ بات کرتے ہیں، کیا ایک طالب علم اور عالم کے لیے ضروری نہیں کہ ان کو سیکھے؟ اور تیسری چیز ایسی ہے کہ طالب علم کچھ بھی اگر اس کو عربی کے ساتھ مناسبت نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں لکھ سکتا، اس کے بارے میں چند سطریں نہیں لکھ سکتا۔ ابھی جب وفاق نے کچھ کتابوں کے پرچہ جات عربی میں حل کرنا ضروری قرار دیا تو اسی وقت ہی بہت سارے ساتھی جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ اب جناب بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر، جی ہم کیسے کریں، کتاب کو کیسے لکھیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت پہلے سوچنے کی ہوتی ہیں۔ دوسرا جو بڑا اہم مسئلہ ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اساتذہ اکرام کے سامنے، محتممین حضرات کے سامنے جو مختلف اداروں کو چلا رہے ہیں ان کے سامنے۔ آج جب کہ استعدادیں کافی کمزور ہو چکی ہیں، طلباء کا رجحان اس موبائل اور دوسری مصیبتوں کی وجہ سے علم کی طرف کم ہو چکا ہے، تو کیا ہمیں کوئی بہتر راستہ اس میں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کو اختیار کرنا نہیں چاہیے؟ دیکھیے ذرا میں ایک مثال سے ایک چیز کو سمجھاتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو بھی طالب علم میٹرک کر کے آتا ہے یا مڈل کر کے آتا ہے، عام طور پر تو مختلف اداروں میں میٹرک پاس بچوں کو درس نظامی میں داخلہ دیا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر مڈل پاس یا متوسطہ پاس بھی طلباء اس میں آتے ہیں۔ ایک طالب علم جس کو الف با کا نہیں پتہ عربی کے بارے میں، ہم سب سے پہلے سال میں آ کر اس کو عربی گرامر پڑھاتے ہیں۔ تو اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے
کیا عربی گرامر پڑھانے سے عربی آ جاتی ہے؟ یہ بالکل اسی طرح کا کویشچن ہے جتنے لوگ اسکول سے اپنی مناسبت رکھتے ہیں تو وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے ہاں ٹینسز پر زور دیا جاتا ہے۔ جو چھٹی کلاس میں پڑھ رہا ہے بچہ وہ بھی ٹینسز کر رہا ہے، جو 8ویں میں پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹینسز کر رہا ہے، جو 10th میں پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹینسز کر رہا ہے، ایون کہ ایف اے والا۔ جب میں بی اے کرنے کا ارادہ کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے تو تب میں نے بھی ایک دو لوگوں سے ملا اور ان سے ملاقات کی کہ مجھے کیسے میں بی اے میں پاس ہو سکتا ہوں، تو ہر ایک کا جواب یہی تھا کہ آپ بس ٹینس جو ہے نا وہ ان کو آپ کر لیں تو بس آپ کی بی اے کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ٹینس، وہ 12 ٹینس ہے نا، 12 ٹینسوں کو آپ ازبر بھی کر لیں آپ بی اے پاس نہیں کر سکتے۔ اصل مسئلہ ہم لوگوں کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے اس بارے میں کہ لینگویج کو بطور لینگویج کے ہم کبھی سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ عربی زبان ہے، اس کو اس کی گرامر میں مثال دیتا ہوں آپ کو، مجھے پشتو نہیں آتی، جو پشتو زبان ہے وہ مجھے نہیں آتی۔ اب اگر مجھے کچھ قواعد 15-20 قواعد 50 قواعد پشتو کے کوئی بندہ مجھے سمجھا دے کہ یہ پشتو کے قواعد ہیں تو مجھے اس سے پشتو نہیں آئے گی، واضح سی بات ہے مجھے اس سے پشتو نہیں آئے گی۔ تو ہم بھی اپنے بچے کو درجہ اولیٰ میں گرامر پڑھاتے ہیں، یہ فعل ہوتا ہے، یہ فاعل ہوتا ہے، یہ مفعول ہوتا ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ انا کا اسم ہے، انا کی خبر ہے، کانا کا اسم ہے، کانا کی خبر ہے، اسی طرح مصدر ہے، یہ فعل ماضی ہے، یہ مضارع ہے، حالانکہ وہ لڑکا تو ایک لفظ بھی عربی کا نہیں بول سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کسی زبان، اگر ہم نے عربی ہی سکھانی ہے تو کیا اس کو بطور زبان کے نہیں سکھایا جا سکتا؟ دیکھیں اسکولوں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، بچہ پریپ اور نرسری سے انگلش شروع کرتا ہے اور بی اے میں پھر فیل ہو رہا ہوتا ہے، کس میں؟ انگلش والے سبجیکٹ میں۔ قہر خدا کا ظلم ہے یہ ایک بچے کے ساتھ کہ اس نے پہلی سے لے کر 14 تک، یعنی 14 سال وہ باقاعدہ طور پر انگلش لینگویج کو پڑھتا رہا، پھر بھی جا کے بی اے کے اندر جو ہے نا، آپ کو یقین نہیں آتا، پنجاب یونیورسٹی کا ذرا کسی سال کا رزلٹ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی تعداد ہوتی ہے جو فیل ہو جاتی ہے، کس میں؟ انگلش میں۔ اسی طرح درس نظامی میں ہے کہ ہم ان کو گرامر پڑھاتے ہیں، گرامر کی اتنی گہرائی میں بچے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ بات کرنی پڑے، کچھ کلام کرنا پڑے، کچھ عربی کتاب ہے، ہاں بعد میں بہت زیادہ استمرار اور تدریب کرنے کے بعد تو ہر چیز آ جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ ٹھیک ہے کہ ایک زبان کا مطلب مروحۃ عربی میں پنکھے کو کہتے ہیں، کچھ بھی اس کو نہیں آتا لیکن آپ اس کو گرامر پڑھاتے ہیں؟ اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں کسی اور وقت میں اس کو ذکر کروں گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، مطلب کم از کم اس کو تھوڑی بہت عربی تو آتی ہو۔ اچھا اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں معلم الانشاء آتی ہے، معلم الانشاء کے اندر بھی کچھ طلباء کی استعداد نہیں بن پاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے ہی سال میں نفحۃ العرب، جو بڑی اہم ادب کی کتاب ہے اور اس میں ادیب لوگوں کے جو مضمون ہیں اور وہ سارا ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے ایک طالب علم۔ اس کے بعد آگے میں آپ کو بتاتا ہوں المقامات الحریریہ ہے، پھر سبا معلقہ ہے، پھر دیوان حماسہ ہے، متنبی ہے، یہ ساری کتابیں جو ہیں وہ عربی ادب سے متعلقہ ہیں۔ ایک طالب علم عام طور پر بول چال کر ہی نہیں سکتا، ہم اس کو ایک اعلیٰ درجے کا ادب پڑھانا چاہتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ایک لڑکا ہمارے پاس آتا ہے، وہ ہمیں آ کر کہتا ہے میں نے اردو سیکھنی ہے، لیکن اس کو اردو کچھ بھی نہیں آتی، جیسے ہم لوگوں کو عربی یا انگلش نہیں آتی اسی طرح وہ اس کو اردو کچھ نہیں آتی۔ ہم اس کو اردو کے قواعد پڑھاتے ہیں، اردو کے قواعد پڑھانے کے فوراً بعد علامہ اقبال کی شاعری پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کی جب شاعری پڑھانا شروع کرتے ہیں تو کیا اس کو اردو آ جائے گی؟ آپ کے علم میں ہے کہ شاعر کسی بھی زبان کا، وہ زبان کا سب سے اوپر کی سطح والا بندہ ہوتا ہے، اگر وہ اس لیول کی زبان استعمال نہیں کرتا تو اسے شاعر کون کہے گا؟ اس کے شعر کو مقبولیت کیسے ملے گی؟ تو کیا یہ درست ہے کہ ان سیڑھیوں کو چھوڑ کر اچانک سے چھلانگ لگا لی جائے ایک بہت اوپر کی سیڑھی پر؟ تو کیا یہ درست ہوگا؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہوگا۔ ہمیں طلباء کے وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس زبان کے ساتھ اس کا لنک نہیں بنایا جس زبان کے ساتھ ہمارا دینی رشتہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں باقی کوئی بھی زبان صرف زبان ہو سکتی ہے، عربی زبان صرف زبان نہیں ہے، عربی زبان ہمارے لیے دینی رشتہ رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی میں، کوئی بندہ بھی عربی نہیں جانتا، عربی کے ساتھ اس کی مناسبت نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث کی تشریح کیسے کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اسے کسی اور لوگوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ پھر کوشچن اس پر اٹھے گا کہ جس نے وہ ترجمہ کیا ہے، جس نے اس حدیث کی تشریح کی ہے، اس کا لیول کیا ہے؟ تو کیا ایک عالم کو اس قابل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم
احادیث کا، قرآن پاک کا، یا امام کے پیچھے کھڑے ہوئے، بلکہ یہ تو میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے جب وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ امام کیا پڑھ رہا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے کسی وقت میں اس پر بات کروں گا کہ یہ جو اسکولوں میں انگلش لینگویج کا طریقہ کار ہے اور کس طرح سے ہمارے بچوں کا وقت ضائع کیا جاتا ہے اور اس کو کس طریقے سے ڈھالا بھی جا سکتا ہے، اس کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی وقت میں ذکر کروں گا۔ ایسے اداروں کا انتخاب کریں جہاں پر پہلے عربی زبان کچھ نہ کچھ پڑھائی جاتی ہو، یا کم از کم اولیٰ کے بعد جب ان کو درس نظامی شروع کروایا جاتا تو آگے وہاں پر عربی کا ماحول ہو۔ کافی سارے ادارے ہیں جہاں پر ہم ہر چیز کے لیے جانچ پڑتال کرتے ہیں، اچھی چیز کون سی ملتی، کہاں سے ملتی ہے، ایک نمبر چیز کہاں سے ملتی ہے۔ وہاں پر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سا ادارہ ہے جو میرے مستقبل کو یا میرے بچے کے مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ایسے نہ بچوں کو پھینکیں کہ ٹھیک ہے جی جہاں دل چاہتا ہے وہاں داخلہ لے لیں، ایسے نہ کریں، یہ بچے کے ساتھ ظلم ہوگا۔ میری طالب علموں سے بھی درخواست ہے جو مختلف اداروں میں پڑھتے ہیں، آج ہی بیٹھ کر سوچیں کیا جس ادارے کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ آپ کی دینی ضرورت کو اور جو آپ 24 گھنٹے اس ادارے کو دے رہے ہیں وہ آپ کی اس ضرورت کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر کر رہا ہے تو ابھی سے سجدہ شکر اللہ کی ذات کے سامنے بجا لائیے کہ اس ذات نے آپ کو ایسے ادارے میں آنے کی توفیق دی ہے جو آپ کے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ وہاں پہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، آپ کو پوچھا نہیں جا رہا، آپ کی لکھائی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ پیپر کرتے ہیں، آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی، تو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ وقت ضائع کرتے ہیں وقت انہیں ضائع کر دیتا ہے۔